بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں آپ کو مارفیا کے انسانی جسم پر اثرات کے بارے میں بتاؤں گا۔ مارفیا یہ افیون کا سط نکالا جاتا ہے اور انسان کو جب اس کی عادت پڑ جائے تو اس میں وہ آگے دھنستا چلا جاتا ہے، اور اگر اس کو نہ ملے تو وہ تڑپنے لگتا ہے، ٹانگیں سکڑ جاتی ہیں اور ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں، جسم کے اندر انگڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مارفیا کھانے اور انجیکشن کی شکل میں بھی جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔ ویسے جو مارفیا کے انجیکشنز آپ نے دیکھو کہ نشئی لوگ وہ لگاتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور ایک دوسرے کو بھی، تو یہ مارفیا وہ چیز ہے لیکوڈ کی شکل میں۔ اکثر درد وغیرہ ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دل اور کینسر کے مریض کی درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے ڈاکٹرز میڈیسنز کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے اس کے مطابق پیشنٹس کی جو نوعیت ہے اس کے مطابق، لیکن جو نشئی لوگ ہیں وہ اس کا بیجا استعمال کرتے ہیں اور اس کی عادت میں پڑ جاتے ہیں۔ انسانی جسم پر مارفیا کے ساتھ مارفیا کے مریضوں کو اگر یہ نہ ملے تو تڑپنے لگتا ہے، مارفیا کی وجہ سے بھوک کم لگتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، مارفیا کی وجہ سے آنکھوں میں پانی آتا ہے اور آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں، جسم نڈال ہو جاتا ہے اور کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، اعصاب پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ مارفیا کی وجہ سے عضلات میں پھڑپھڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کی جو مسلز ہیں وہ کانپنے شروع ہو جاتی ہیں۔ مارفیا کی وجہ سے جسم سست ہو جاتا ہے اور صحت خراب ہونے لگتی ہے، کام کرنے کو بالکل دل نہیں کرتا اور انسان کی جسمانی اور ذہنی نشوونما رک جاتی ہے۔ اب جو طبی امداد ہے، مریض کو کم سے کم سونے دیا جائے، مریض کو فوراً کیک کروائی جائے، مریض کو ترش اشیاء کا استعمال کروایا جائے، گرم دودھ میں دیسی گھی ملا کر پلایا جائے، اگر سانس میں تکلیف ہوگی ہو تو پھر مصنوعی طریقے سے سانس بحال کیا جائے، مریض کو فوراً اسپتال یا ڈاکٹر کے پاس پہنچایا جائے۔ اس کے بعد ہے جی خواب آور گولیاں۔ خواب آور گولیاں انہیں سلیپنگ پلز بھی کہتے ہیں۔ خواب آور گولیاں عام طور پر نیند کی گولیاں کہلاتی ہیں۔ یہ گولیاں ڈاکٹر آپریشن سے پہلے یا بعد میں مرض کی نوعیت کے مطابق مریض کو سلانے کے لیے استعمال کرواتے ہیں تاکہ اس کو اچھی طرح نیند آ جائے، اور اس طرح، لیکن بعض لوگ اس کو نشے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور وہ پھر نیند نہ آ رہی ہو تو وہ نیند کے لیے کھاتے ہیں اور پھر اس کے عادی بن جاتے ہیں۔ اگر یہ زیادہ مقدار میں کھا لی جائیں تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ گولیاں عام طور بازار سے مل جاتی ہیں۔ اب انسانی جسم پر خواب اور گولیوں کے نقصانات یا اثرات۔ خواب اور گولیوں کی وجہ سے نیند بہت زیادہ آتی ہے، زیادہ استعمال کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، چہرہ نیلا ہو جاتا ہے۔ خواب اور گولیوں کی وجہ سے آپ کا جو مرکزی نظام اعصاب ہے، نروس سسٹم، وہ متاثر ہوتا ہے، غنودگی طاری رہتی ہے، آنکھیں نہیں کھلتی۔ خواب اور گولیوں کی وجہ سے ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، آپ کا جو ہاضمہ کا عمل ہے، جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، وہ متاثر ہوتا ہے، بھوک کم لگتی ہے، جسم اکڑ جاتا ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ طبی امداد، مریض کو فوراً کیک کروائی جائے، مریض کو پانی میں نمک ڈال کر پلایا جائے تاکہ اسے فوراً کیک آئے۔ ایسے مریض کو سونے نہ دیا جائے، سونے کی وجہ سے نشہ جو ہے وہ نہیں اترے گا۔ متاثرہ فرد کو فوراً اسپتال یا ڈاکٹر کے پاس پہنچایا جائے تاکہ اس کا بر وقت علاج ہو سکے۔ اگر سانس رک جائے تو مصنوعی طریقے سے اس کا سانس بحال کیا جائے۔ اس کے علاوہ جی افیون، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، یہ میں آپ کو افیون کے بارے میں بتا چکا ہوں۔
کہ یہ جو پوست کا پودا ہے اس کے وہ سات نکال کے اس کو ڈرائی کر کے اس کا استعمال کیا جاتا ہے مختلف شکلوں میں. اور اس کے ساتھ بھی میں نے آپ کو بتایا نیکوٹین کے بارے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں. اور یہ چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ سنکھیا کا رنگ سفید ہوتا ہے. یہ کیڑے مار دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے, دلیوں کی شکل میں ملتا ہے, جانوروں کی کھالوں کو محفوظ رکھتے ہیں, اور رنگ و روغن پینٹ میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے. سفید ڈلیوں کی شکل میں, مصری ڈلیوں کی شکل میں آپ نے اس کو دیکھا ہوگا. سنکھیا اور سینک یہ خلیج فارس میں پایا جاتا ہے اور وہاں سے منگوایا جاتا ہے. انسان اگر زیادہ مقدار میں اسے کھا لے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ خواب آور, خون آور قے اور دست آنا شروع ہو جاتے ہیں, جسم ٹھنڈا ہو کر نیلا پڑ جاتا ہے, اکڑ جاتا ہے, نبض تیز چلتی ہے. سنکھیا کھانے سے معدے میں جلن شروع ہو جاتی ہے. سنکھیا سے متاثرہ افراد کو پانی کی شدت یا پیاس محسوس ہوتی ہے, پیٹ میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے, طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے, غشی کے دورے پڑتے ہیں, بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کی طبی امداد متاثرہ افراد کو فوراً قے کروائی جائے اور اس کا اثر زائل ہوگا تاکہ ہو جائے. دودھ میں انڈے کی سفیدی یا دیسی گھی ملا کر پلایا جائے. پیٹ پر ایسے ٹکور کیا جائے. ایسے افراد جو سنکھیا سے متاثر ہوں فوراً اسپتال یا ڈاکٹر کے پاس پہنچایا جائے. جسم کو گرم رکھنے کے لیے گرم رکھا جائے. ترش چیز نہ دی جائے کیونکہ ترش چیز میں سنکھیا حل ہو جاتا ہے. یہ قابل غور بات ہے. اس سے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اس سے بچا جائے, اور اول تو اس کے استعمال سے ہی پرہیز کیا جائے کیونکہ جان ہے تو جان ہے. احتیاط جو ہے ہر انسان عقل و شعور انسان پہ فرض ہے.